السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج بہت ہی یمی سا ہم میٹھا بنائیں گے جسے ہم کہتے ہیں لبی شیری، تو وہ ہم بنائیں گے۔ تو چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ چلے جی اب ہم نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں۔ یہاں میں نے آدھا کلو دودھ لے لیا ہے، فل کریم ملک ہے یہ، اور یہاں میں نے ایک آم لے لیا ہے جس کو میں نے اس طرح کیوبس میں کاٹ لیے ہیں۔ آدھا کپ میں نے رنگ برنگی سوئیاں لی ہیں، 1 کپ میں نے چینی لے لی ہے، اور یہاں میں نے لیا ہے 1 کھانے کا چمچ کسٹرڈ پاؤڈر مینگو کا لیا ہے۔ آپ چاہیں تو ونیلا بھی لے سکتے ہیں، آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک آڑو کاٹ لیا ہے اور ایک یہ سیب لے لیا ہے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو۔ اور یہاں پہ میں نے یہ ملک پیک کا کریم لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم نے 1 اسپون دودھ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ڈیزولو کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے۔ اچھے سے اس کو مکس کر کے ہم رکھ دیں گے ایک سائڈ میں۔ تو آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں، اس میں نے مینگو لیا ہے، تو ہمیں زیادہ مینگو پسند ہے تو میں نے مینگو فلیور لیا۔ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو چلیں جی پھر سب سے پہلے ہم ابال لیتے ہیں ان رنگ برنگی سوئیوں کو۔ تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹے سے پین میں پانی ابال لیا ہے۔ اب اس میں ہم سوئیاں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم بوائل کر لیں گے۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں بوائل ہونے میں۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بوائل ہو چکے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ہٹا لینا ہے، سائڈ میں رکھ دیں گے۔ اب کر لیں گے ہم دودھ کو بوائل۔ جب دودھ اچھے سے بوائل ہمارا ہو جائے گا تو اس میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے۔ چینی ایڈ کریں گے تو چینی ایڈ کر دیں۔ یہ 1 کپ چینی ہے، آپ چینی بھی اپنے حساب سے لے لیجئے گا۔ بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں اچھا لگتا اور زیادہ پھیکا بھی نہیں اچھا لگتا، میٹھا جو ہے وہ نارمل ہی ہونا چاہیے۔ مکس کر دیں اچھے سے۔ اب اس کے اندر ہم نے کسٹرڈ جو گول کے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنے اس کے اندر۔ تو جی سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اس میں سے ہم اس طرح کر کے پیالہ اپنا صاف کر لیں گے تاکہ کوئی چیز ہماری ضائع نہ ہو۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے اندر بوائل آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑھا ہو چکا ہے۔ ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں، اس کو ہم روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے۔ اس کو ایک پیالے میں میں نے نکال لیا ہے۔ اب اس میں ہم کریم ایڈ کر دیں گے۔ تو کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے یہ دیکھیں اس کی مدد سے پھینٹ لینا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اور یہ کریم اور کسٹرڈ جو ہے آپس میں مکس ہو جائے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ تو یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ سوئیاں ڈالنی ہیں۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہوئے گا کہ یہ چپکی چپکی کیوں ہے، جب ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے تو یہ خود ہی الگ الگ ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے آپ نے سارا کچھ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ الگ الگ ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو چپک گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مینگو ایڈ کر دیں گے۔ تو اس میں ہم نے سارے فروٹ ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ ایپل ہے ایک، یہ ایڈ کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹیے گا، بہت زیادہ بڑے نہیں اچھے لگتے۔ تو جس طرح میں نے کاٹے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبس میں اس طرح کاٹیے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ آڑو ہے۔ آپ فروٹ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ مینگو، انگور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، میرے پاس جو تھے میں نے وہ ایڈ کیے۔ چلے جی اب میں نے یہاں یہ اسٹرابیری جیلی ہے 2 ٹیبل اسپون میں نے بنانا جیلی لی ہے جس کو میں نے جما لیا تھا پہلے سے۔ آپ لوگوں کو آتا ہوگا کہ
जेली किस तरीके से बनाते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सबको आता है। मुझसे गलती ये हो गई थी, मिस्टेक, कि मैंने इसको प्लेट में रख दिया था, तो ये इस तरीके से हो गई है, क्यूब्स वाली नहीं बनी। तो आप ये गलती नहीं करिएगा, ये तो मुझसे हो गई है। तो चलो खैर है, कुछ नहीं होता, तो खा लिया जाता है। तो क्यूब्स में जो है थोड़ी खूबसूरती आ जाती है, बाकी जेली तो जेली होती है। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड कर देना है ऊपर। ये स्पून हम निकाल लेते हैं। और ड्राई फ्रूट अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं। मेरे पास पिस्ते थे तो मैंने ये ऐड कर दिए इसके अंदर। इस तरीके से ऐड कर दें। तो जेली जो है वो कोई गहरी चीज़ हो, गहरा बर्तन हो, तो उसमें ही जमाइएगा आप, ताकि वो क्यूब्स की शक्ल में बने तो वो खूबसूरत दिखती है। मैंने प्लेट में जमा ली थी तो वो अच्छी नहीं बनी, सारी वो टूट फूट गई। तो देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक है जेली की। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।